یہ مہدی کی صدا کوئی مددگار نہیں ہے، یہ مہدی کی صدا کوئی مددگار نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم یا علی مدد۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے پروگرام قائم کے عزادار ہم لے کر حاضر ہیں۔ میں اس پروگرام کا ہوسٹ محسن عباس صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج 8 محرم الحرام ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے آج کے عزادار سید شان علی زیدی صاحب بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان سے آنے والے پروگرام میں، یعنی آنے والے ابھی ٹائم ان سے نوحہ بھی سنیں گے۔ ناظرین، 8 محرم الحرام کو یقیناً ہر جگہ لشکر حسینی کے سپہ سالار مولا عباس کے ذکر ہوتا ہے۔ مولا عباس کی جب ولادت ہوئی مدینے میں تو امام علی علیہ السلام اکثر جو بھی بچے پیدا ہوتے تھے ان کے پیشانی پر بوسہ دیا کرتے تھے۔ جب حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت ہوئی مدینے میں تو مولا نے جب حضرت عباس علیہ السلام کو اپنی ہاتھوں میں لیا اور بوسے دینے پہ پیشانی پہ نہیں دیا، ان کے بازوؤں پہ دیا، تو بی بی ام البنین جو اس وقت یعنی مادر عباس ہیں، انہوں نے سمجھیں کہ شاید ان سے کوئی خطا ہو گئی یا ان سے کوئی گناہ ہو گیا، جس کی وجہ سے مولا علی علیہ السلام نے پیشانی پر بوسہ نہیں دیا۔ تو یہی وہ فریاد بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ مولا علی سے کرتی ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے پیشانی پر اس لیے بوسہ نہیں دیا کیونکہ میدان کربلا میں مولا عباس کے دونوں بازو کاٹے جائیں گے، اس وجہ سے میں نے دونوں بازوؤں پر بوسہ دیا۔ بہرحال جب ولادت ہوئی تو مولا عباس نے ایک انگڑائی لی، جب چھوٹے سے تھے انگڑائی لی، اس وقت مولا علی علیہ السلام نے کہا ھذا عباس۔ جو شیر ہوتا ہے اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، خراتا ہوا شیر، حملہ کرتا ہوا شیر، انگڑائیاں لیتا ہوا شیر، دبیچتا ہوا شیر۔ اب حملے کرنے والے شیر کو ہم کہتے ہیں حیدر، جو مولا علی علیہ السلام کا لقب ہے۔ اس طرح ہی جو انگڑائی لیتا ہوا شیر ہے اس کو اگر آپ لغت میں دیکھیں تو عباس کہتے ہیں، جس کی وجہ سے مولا علی علیہ السلام نے مولا عباس علیہ السلام کا نام عباس رکھا۔ ہم اس سلسلے اس گفتگو کو برقرار رکھیں گے۔ ہمارے آج کے مہمان سید شان علی زیدی صاحب سے ان کی آواز میں ایک کلام سنتے ہیں۔ بسم اللہ۔ رن میں جب حضرت عباس گرے گھوڑے سے، تھامے ہاتھوں سے کمر، شاہ بھی مقتل دوڑے، لڑکھڑاتے ہوئے بھائی کے سرہانے پہنچے، اور پھر چوم کے پیشانی یہ فرمانے لگے، اے ید اللہ کے بے دست پہ سریا عباس، اے ید اللہ کے بے دست پہ سریا عباس، قلب زہرا کی دعاؤں کا اثر یا عباس، اے ید اللہ کے بے دست پہ سریا عباس، شاہ سے آپ اگر زن وغا پا لیتے، لا کے قدموں میں وہ بیعت کی زبان رکھ دیتے، چھپتے پھر شیم رو مر جا کے کدھر یا عباس، اے ید اللہ
کے بے دست پسر عباس جس گڑی شے کو کسی سمت سجائی نہ دیا ہائے مقتل میں جواں بیٹا دکھائی نہ دیا تھام کر شہ نے کہا ٹوٹی کمر عباس اے ید اللہ کے بے دست پسر عباس ہائے جب ہاتھ کٹے اور علم ٹھنڈا ہوا زین سے گر گیا مقتل میں علی کا بیٹا کھا کے گش گر گئے شبیر ادھر یا عباس اے ید اللہ کے بے دست پسر عباس بیردہ بنت علی شام کے بازاروں میں بارش سنگ میں نیزوں میں ستم غاروں میں تیری بہنوں نے کیا کیسا سفر یا عباس اے ید اللہ کے بے دست پسر عباس. ماشاءاللہ بہت خوب، بہت بہترین کلام اور بہت ہی بہترین آواز. یقیناً اسی نوکری کو آپ برقرار رکھیں. ناظرین اب دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے اسکرین میں کون موجود ہے. تیری میری مصیبت ہے سکینہ ایک ہی جیسی، چھری گردن پہ میرے تھی تیری گردن میں ہے رسی، میں نیزے پر چلا ہوں اور تو کانٹوں پہ بی بی، میرے سر سے لہو جاری تیرے کانوں سے خون جاری، تماچے تیرے چہرے پر لگائے جا رہے ہیں، یہاں نیزے پہ ہم پتھر ہی کھائے جا رہے ہیں. اے جان سکینہ جان، سکینہ جان، سکینہ جان، بابا قربان جان، سکینہ جان، سکینہ جان، سکینہ جان، بابا قربان. لائنے کھینچ کر چھینی جو تجھ سے بالیاں تیری، ہوا کانوں سے خون جاری صدا منہ کو تو نے دی، تیری غربت میرے جیسی، میری حالت تیرے جیسی، انگوٹھی کے لیے کاٹی ستمگر نے میری انگلی، یہاں بیٹی تجھے ناکوں سے گروایا گیا ہے، میرے لاشے پہ وہاں گھوڑوں کو دوڑایا گیا ہے. اے جان سکینہ جان، سکینہ جان، سکینہ جان، بابا قربان. ماشاءاللہ بہت خوب، بہت بہترین آواز. ایسے ہی ذکر آل محمد وہ کرتے رہیں. ناظرین جب عاشور کا دن گزر گیا اور واقعہ کربلا ہو گیا تو ایک مرتبہ بشیر نے مدینے میں اعلان کیا مولا عباس علیہ السلام کی شہادت کا. جب یہ اعلان ہو رہا تھا تو بی بی ام البنین آتی ہیں بشیر کے پاس اور آ کر کہتی ہیں کہ یہ کون سے عباس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو؟ تو بشیر فرماتا ہے کہ اے بی بی میں عباس ابن علی علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں. اچھا بشیر نے پہچانا نہیں تھا کہ یہ مولا عباس کی والدہ گرامی ہیں بی بی ام البنین. بہرحال بی بی ام البنین نے بولا کہ مولا حسین بچے یا نہیں؟ تو بشیر نے کہا کہ نہیں بی بی مولا حسین بھی مارے گئے. تو
تو بھی ام البنین فرماتی ہیں کہ عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو بشیر نے کہا کہ بی بی پہلے عباس مارے گئے اور پھر حسین مارے گئے۔ تو بی بی نے کہا کہ عباس کیسے مارے گئے؟ عباس شیر جیسا بیٹا جو ایک انگلی سے دشمنوں کو مار دے، وہ مارا گیا؟ کہا تو اس وقت بشیر نے فرمایا کہ بی بی عباس کو پورے فوج نے ایک ساتھ مل کر حملہ کیا اور عباس کے دونوں بازو کاٹے۔ جب عباس کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے اور عباس زی سے زمین پر آئے تو منہ کے بل گرے۔ تو بی بی ام البنین کا یہ سننا تھا کہ وہ فوراً غش کھا کر نیچے گریں اور بس اتنا کہہ رہی تھی کہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر کوئی شخص نیچے گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے کہ اس منہ کے بل زمین پہ آیا۔ بہرحال بشیر نے یہ دیکھا، بشیر کو پتہ چلا کہ یہ بی بی ام البنین ہے، تو بشیر فوراً غشا کے نیچے آئے اور آ کے بی بی ام البنین سے کہا کہ اے بی بی مجھے معاف کرنا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ بہرحال بی بی ام البنین پھر مولا حسین کی والدہ گرامی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی قبر پہ آ کے بس اتنا کہتی ہیں کہ اے رسول کی بیٹی، روز محشر میں یہ گواہی دینا کہ پہلے عباس مارا گیا اور پھر حسین مارے گئے، میرے عباس نے کہیں بے وفائی نہیں کی۔ بہرحال پھر آگے کا منظر اور سلسلہ ہم سب کو یقیناً اس کا علم ہے۔ ہمارے آج کے مہمان شان علی زیدی صاحب سے ان کی آواز میں دوسری کلام ان سے سنتے ہیں۔ بسم اللہ۔ ہائے اکبر ہائے اکبر ہے غربت حسین، ہائے اکبر ہائے اکبر ہے غربت حسین۔ جب سنارن میں گر گئے اکبر، لڑکھڑانے لگے بن حیدر، ہائے بینائی ہو چکی رخصت، کیسے ڈھونڈے جواں پہ سر کو نظر، خون سے راوی نے یہ لکھا منظر، لاش اکبر پہ گر گئے سرور، ایک قیامت سی ہو گئی برپا، لاش اکبر سے شاہ نے پوچھا، تیرے جیسا ہی اس کا سینہ ہے، میرے اکبر کو کہیں دیکھا ہے، کیسے تجھ کو لگی ہے یہ برچھی، کیا خبر تیرے پدر کو ملی، میں تو بے موت مر گیا ہوتا، میرے اکبر کو گر لگی ہوتی، جانے کیوں دل میرا تڑپتا ہے، میرے اکبر کو کہیں دیکھا ہے، تیرے جیسا ہی اس کا سینہ ہے، میرے اکبر کو کہیں دیکھا ہے، مجھ کو معلوم ہے وہ زخمی ہے، فوجی اس کے خون کی پیاسی ہے، تیرے سینے پہ جو لہو ہے لگا، اس لہو میں تو خوشبو اس کی ہے، وہ یقیناً یہاں سے گزرا ہے،
میرے اکبر کو کہیں دیکھا ہے، تیرے جیسا ہی اس کا سینہ ہے، میرے اکبر کو کہیں دیکھا ہے، تو نہیں اس کو جانتا ہے اگر مجھ کو پورا یقین ہے اس پر، اس کو جو دیکھے بھولتا ہی نہیں، اس قدر وہ ہنسی ہے میرا پسر، 14ویں چاند جیسا چہرہ ہے، میرے اکبر کو کہیں دیکھا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت بہترین کلام، بہت ہی بہترین آواز، ایسی ہی ذکر اہل بیت کرتے رہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کا پروگرام اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی بار ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ اور ایک نئے عزادار کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ یہ مہدی کی صدا کوئی مددگار نہیں ہے، یہ مہدی کی صدا کوئی مددگار نہیں۔